بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نفرت، انتشار، تصادم اور درندگی کے ماحول میں آج تحریک انصاف کے کارکنوں کو بڑے دنوں بعد بڑی خوشخبری ملی ہے۔ شاہ محمود قریشی کو بالآخر رہا کر دیا گیا اور انہوں نے رہا ہوتے ہی بڑا عام اعلان کیا ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ارتداد احسن نے آج بڑی دھماکے دار پریس کانفرنس کی ہے اور 5 ایسی باتیں کی ہیں جنہوں نے پورے ماحول کو تبدیل کر دیا ہے، بہت سوالات کھڑے کر دیے اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی دھجیاں بخیر دی ہیں اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر ان کے حوالے سے بھی بڑی عام گفتگو کی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس وقت جس انداز میں تحریک انصاف کے قائدین اور کارکنان کو اور ٹکٹ ہولڈرز کو گرفتار کیا جا رہا ہے، عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ شیئر کیا ہے اور اس کے اندر بڑی کہانی ہے اور لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت بچائیں یا پارٹی میں رہیں۔ خان صاحب آپ بتائیے۔ تو یہ اس طرح کا جو ماحول ہے، اس کے بعد مریم نواز دندناتی پھر رہی ہے اور وہ تقریریں کر رہی ہے، اس پہ ہم پہلے بات کریں گے۔ روز ہم بات کرتے ہیں لیکن میں ایک ہی میسج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو خان صاحب نے دیا ہے اور ان کو کسی نے واٹس اپ کیا ہے۔ وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں جبری علیحدگیوں کے پیچھے اس قسم کا دباؤ ہے۔ اب یہاں وہ کہتے ہیں کہ جناب چیئرمین صاحب السلام علیکم، یہ کوئی ٹکٹ ہولڈر ہے، ایم پی ہے، وہ بھیج رہا ہے اور یہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اب اس طرح کسی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیں اور اس کے بعد جو ہے منہ بھی آپ سی دیں اور ٹیلی ویژن چینل سب کچھ آپ اپنے ہاتھ میں کر کے کہیں ہم بڑے بہادر ہیں، دیکھا عمران خان کو ووٹ ہی نہیں پڑا، عمران خان کی حمایت ہی کوئی نہیں ہے، دیکھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مقبولیت بڑھ گئی، یہ پی ٹی آئی تو ہے ہی فتنہ۔ یہ جو سارے مختلف جو لوگ ہیں جو صحافیوں کے ذریعے یہ جعلی قسم کے بیانیے پھیلائے جا رہے ہیں، ان کی 2 ٹکوں کی حیثیت نہیں، نہ ان صحافیوں کی رہ گئی ہے جو صحافت کے اندر چھپے ہوئے زرداری اور شریف مافیا کے نوکر تھے، وہ بھی بے نقاب ہوئے ہیں۔ پھر عوام کو بھی پتہ ہے بھائی یہ چینلز بک چکے ہیں یا دباؤ میں آ چکے ہیں یا ان کو پیسہ لگایا گیا ہے اور یہ یک طرفہ بیانیاں دے رہے ہیں۔ اب تحریک انصاف کا نام نہیں لینا، ایک نئی سیاسی جماعت کے قائد نے یہ کہا، بھائی آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ اتنے بدماش بن گئے ہیں۔ آپ پھر اسی طرح نون لیگ کا بھی ہونا چاہیے، پھر پیپلز پارٹی کا بھی ہونا چاہیے، یعنی آپ پاکستان کی عوام کے بغیر یہاں کس پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں ملک کے اندر؟ ہلاکو خان، چنگیز خان، وہ بھی جب کسی جگہ حملہ آور ہوتے تھے تو وہاں جو ہے وہ لوگ ان کو بتاتے تھے کہ جناب اگر سارے بندے آپ نے مار دیے، ان کو جیلوں میں ڈال دیا اور ان پر تشدد کیا تو آپ حکومت کس پہ کریں گے؟ یہ بڑا عام سوال ہے۔ اس وقت تحریک انصاف ایک اکثریتی پارٹی ہے اور یہ بھاڑے کے چند چینلز، ان پر آپ حکمرانی جو ہے وہ موڑنا چاہتے ہیں یا تشدد کر رہے ہیں یا اس طرح کا ماحول ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ حکومت اور ان کے جو حمایت کرنے والے ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ وہ اب جو ہے وہ باقاعدہ لکھ رہا ہے، بتا رہا ہے چیئرمین صاحب السلام علیکم، چیئرمین عمران خان صاحب پریشر بہت برداشت کیا لیکن اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے، اب بات کاروبار سے بڑھ کر گھروں کی خواتین تک پہنچ گئی ہے، اب کوئی اور راستہ نہیں۔ بغیر پریس کانفرنس کے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہوگا۔ اب 2 آپشن ہے میرے پاس، یا تو خودکشی کروں یا پریس کانفرنس کروں۔ چیئرمین صاحب میں آپ کے ساتھ شروع سے ہوں، جب آپ نے پپلا میاں والی سے الیکشن لڑا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، آمین۔ اب یہ واٹس ایپ پر عمران خان کو میسج کیا جا رہا ہے کہ جناب ہم بھاگے ہوئے ہیں لیکن یہ کاروبار بھی انہوں نے برباد کیے ہیں اور دوسرا اب تو گھروں کی خواتین تک معاملات بچوں تک پہنچ جائیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ بدماش کون ہے؟ یہ بے شرم، بے حیا، بے غیرت، یہ کون ہے جو ماؤں بہنوں بیٹیوں کو نوچ رہے ہیں؟ کیا سب کو پتہ نہیں ہے؟ لیکن اس کے باوجود پی ڈی ایم ٹولہ چونکہ یہ سارا کچھ کروا رہا ہے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، حکومت ہے، وہ ایک عوام اور فوج کے درمیان نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ یہ بہرحال ایک شرمناک کردار ہے، اس سے یقین مانے لوگوں کا خون کھول رہا ہے، یعنی کوئی بھی اس ملک کے اداروں کے ساتھ نہ لڑنا چاہتا ہے نہ یہ دھکے کے ساتھ جو کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی والے جو ہے
وہ میں اب جتنے لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں یار یہ جو ایک نیا بنا دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ جناب یہ فوج کے خلاف یہ تحریک تھی اور یہ نفرت تھی، اس کا مطلب ہے وہ خود فوج اور عوام کو لڑانا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی عام اور ان واقعات کو جو استعمال کیا گیا۔ اب جو اعتداد احسن ہے، انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے، بڑی عام پریس کانفرنس، جس کے اندر میں نے چند رکعات اس لیے رکھنے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر ہونے کے باوجود اگر چند لوگ، سردار لطیف کھوسہ اور اعتداد احسن، انہوں دونوں نے بڑا عام کردار ادا کیا ہے کچھ چیزوں کے حقائق رکھنے کے لیے۔ ایک تو اعتداد صاحب نے کہا کہ یہ ویڈیوز جو ہے، جو روز آئی جی پنجاب اور یہ پولیس والے اور یہ ٹی وی والے یہ ڈرامے کر رہے ہیں کہ یہ ویڈیو آ گئی ہے، وہ آ گیا ہے، بھئی عدالت میں جائے گی۔ ایک تو ویڈیو ایویڈنس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کٹ ہو، اس کے اندر کٹ نہ کیا ہو۔ اگر آپ مرضی کی ویڈیو دیں گے، اس میں کٹنگ ہوگی، تو پھر اگر نہیں ہوگی تو پھر تو گلو بٹ بھی آئیں گے۔ اور یہ جو واقعات ہوئے ہیں، واضح نظر آ رہا ہے کہ اس کے پیچھے ایک پورا گلو بٹوں کا ٹولہ ہے جنہوں نے اس پورے کھیل کے اندر کردار ادا کیا ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جو جس طریقے سے ایک آڈیو کا ذکر کیا گیا کہ آڈیو آ گئی ہے، اعتداد احسن جو ہے آڈیوز کا بھی ذکر کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ خبر پھیلا دی گئی کہ جو اعتداد احسن ہے وہ بلاول ہاؤس کے دروازے پر ان کو روک لیا گیا، وہ پیغام لے کر جا رہے تھے زرداری کے پاس شاہد عمران خان کا۔ وہ کہتے ہیں شرم کرو، حیا کرو، اس طرح کا کوئی واقعی نہیں ہوا۔ پھر ہر وقت اگر ہوتا بھی ادھر تو میں اگر خواب میں پہنچ بھی جاتا تو آپ کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، ایک ویسے ہی جو ہے وہ بات کر دیتے ہیں۔ نگران جو ہے وہ اس وقت ان کو بھی انہوں نے کہا ہے آج کی پریس کانفرنس میں کہ یہ جو نگران ہے، نگران کا مطلب ہے غیر جانبدار۔ پرویز الہی کو جج ریلیف دے رہا ہے، اور یہاں وزیر اطلاعات جو پنجاب کا ہے، نگران وزیر اطلاعات، وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے جج کے خلاف۔ بھئی تیرا نہ لینا نہ دینا، تو دھکے کے ساتھ ایک مطلب ہے یہاں بدمعاش بنا ہوا ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر دو جو ایک چیف جسٹس آف پاکستان ہے اور ایک وکیل صاحب ہیں، ایک کی ساس اور ایک کی اہلیہ پرائیویٹ خواتین آپس میں گفتگو کر رہی ہیں، اس کو لے کے ڈنڈورا پیٹا گیا۔ بھئی کسی مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہے ان کی زبان کیا نہیں پھسکتی؟ ان کو زبان وہ ساری سیدھی، ان کی آڈیوز کیوں لیک نہیں ہو رہی؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ نون لیگ والے تو سارے یہ آڈیو جو ہے وہ ٹیپ کر رہے ہیں۔ یہ بات انہوں نے آج کی ہے براہ راست۔ وہ کہتے ہیں کیا وجہ ہے؟ وہی تو بنا رہے ہیں، اس لیے ان کی زبان نہیں پھسکتی اور آڈیو نہیں آتی۔ پھر فوجی عدالتوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ کوئی بندہ یہ جو روز ہے کہ فوجی عدالتوں میں مقدمات جا رہے ہیں 9 مئی والے، یہ ان کو بتائیں، کوئی آرمی چیف صاحب کو شاید کسی نے بتایا نہیں ہے یا ان کی لا علمی ہے کہ آرمی چیف کو بتائیں کہ یہ تو قانون ہی ختم ہو گیا ہے، کسی قانون کے تحت آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلا ہی نہیں سکتے۔ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ فوجی عدالتوں کا جو کنسپٹ ہے یہ کوئی کنسپٹ نہیں ہے، یہ آرمی چیف کو جا کر بتایا جائے۔ 1998 اور 99 میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2 مقدمات ہوئے، ایک محرم علی اور ایک لیاقت علی، یہ کیس ہیں۔ ایک میں 5 رکنی لارجر بینچ تھا، ایک میں 11 رکنی لارجر بینچ تھا۔ ججز نے اس میں متفقہ یعنی وہ فیصلہ اکثریتی قرار دیا کہ ہمارے آئین کے تحت فوجی عدالت لگ ہی نہیں سکتی، یہ غیر آئینی ہوگی۔ اب یہ چلتا رہا چونکہ غیر آئینی تھا اور یہ کبھی نہیں ہوا۔ 16 دسمبر 2014 کو جب یہ ثانیہ اے پی ایس ہوا تو وہاں پر آئینی ترمیم کرنی پڑی اور عدالتیں 2 سال کا ٹائم دیا گیا اور فوجی عدالتیں لگائی گئیں۔ اب اس کے بعد جب کیسز چل رہے تھے تو کہا گیا چلیں 2 سال کی ایکسٹینشن دے دیں۔ تو اب یہ 2019 کے اندر یہ عدالتیں ختم ہو چکی ہیں، اور اب اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاتا ہے تو یہ ختم ہو جائے گا، چونکہ فوجی عدالت کو وہ نل اینڈ وائڈ قرار دے دے گی۔ اور پھر یہ جو تصادم ہوگا عدالت اور فوج کا، اگر آرمی چیف کی یہ خواہش ہے تو ہم تو آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، عوام آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی، تو اس وقت بڑی بے عزتی اور انسلٹ ہو جائے گی۔ جو ہے انہوں نے تاثر دیا، یہ ان کو کوئی بتائے۔ چیف آف آرمی اسٹاف حافظ جنرل عاصم منیر صاحب جب سے آئے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کو بتایا جائے کہ وہ یہ کس طرف کر رہے ہیں۔ بھئی انسداد دہشت گردی ایکٹ موجود ہے، ان عدالتوں کے اندر مقدمات لے کے جائیں، جلدی ٹرائل ہو، یہ آپ چاہتے ہیں، ایویڈنس ہے تو وہ پروڈیوس کریں، اور جن کو سزا ہونی ہے وہ سزا ہوں، جو بے گناہ ہے وہ نکل جائے۔ تو یہ جو ہے ایک تو انہوں نے ان کو کہا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب آپ نے بڑا حیران کیا ہے، عمر عطا بندیال صاحب، آپ کے پاس مقدمہ گیا اور آپ نے کہا جناب
یہ اگر دونوں ساری پارٹیز آپس میں بیٹھ کے اتفاق رائے کر لیں تو یہ جو ہے وہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. تو اتحاد حسن نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب آپ ہوتے کون ہیں فیسیلیٹیٹ کرنے والے؟ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ یہ آئین کا تقاضا ہے. آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن ہوں، تو آپ اس پہ فیصلہ دینے کے بجائے آپ فیسیلیٹیٹ آئین کے مطابق چلنا ہے. اور اگر ویسے سوال ہے کہ اگر ان جماعتوں نے آپس میں صلح صفائی سے یہ معاملہ کرنا تھا تو جج صاحب آپ نے اتنی جھک کیوں ماری ہے، اتنے ریمارکس کیوں دیے ہیں؟ آخر آپ جو ایک اوپر جا رہے تھے اچانک آپ نیچے زمین پہ آ گئے. یہ کون ہے جس نے آپ کو مجبور کیا ہے؟ کوئی کون سی کمزوری آپ کی کسی کی ہاتھ لگی ہے؟ یہ قوم کو بتا دیں. آپ نے جس طرح ڈرامے بازی کی ہے اس پر تو سارے ہی حیران ہیں. ویسے چیف جسٹس صاحب پر آپ کون؟ وہ کہتے ہیں چیف صاحب یہ بالکل نہیں ہو سکتا، آپ تاریخ دیں. اور کچھ لوگ وہ کہتے ہیں یہ فضل الرحمان اور آدم نذیر تارڑ کہتے ہیں 90 دن تو ختم ہو گیا تو معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، بڑا عام نقطہ انہوں نے بیان کیا ہے. انہوں نے کہا بھئی فوری طور پر 90 دن میں الیکشن اسی اب اعلان کرنا چاہیے، یعنی نئے 90 دن میں نہیں ابھی. وہ کہتے ہیں ایک قتل، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قتل میں تو سزا سے ہم بچ گئے ہیں یعنی حکومت، تو اب ہمیں تمام قتل کرنے کی اجازت دی جائے. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے. یہ بڑی آمکانہ بات ہے. اگر وزیر اعلیٰ اور بہت اور باتیں کی ہیں، سپریم کورٹ کو ایک دن جو ہوتا ہے نا، ایک دن میں تمام الیکشن ہو، اس کے خلاف فوری فیصلہ دینا چاہیے تاکہ آگے بھی یہ جا کے قوم کو خراب کرے گا. چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف جسٹس کسی ایک کو بھی معطل نہیں کیا گیا اس سارے واقعات کے اندر. اور پھر انہوں نے کہا کہ وکلاء تحریر کے حوالے سے کوئی مشاورت خان صاحب کی میرے ساتھ نہیں ہوئی ہے، یہ پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور اس طرح کی چیزیں. بہرحال آج چیف جسٹس صاحب کو بھی اور آرمی چیف صاحب کو بھی انہوں نے ایک بڑا عام پیغام دیا. دوسری طرف جو ہے وہ آج بڑے انہونی ہوئی ہے چونکہ عدالت نے کہا ہے بھائی کوئی شاہ محمود قریشی کے خلاف مقدمات ہیں تو وہ ذرا دیں، کسی بھی مقدمے میں بغیر بتائے آپ گرفتار نہیں کریں گے. چونکہ پہلے بھی اس طرح آپ نے ڈیٹین کیا، زبردستی بدماشی کی، اب نہیں ہونی چاہیے. اب یہاں جو ہے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وہ باہر آئے ہیں اور یہ پہلا میں سمجھتا ہوں ایک خوشخبری ہے، تازہ ہوا کا جھونکا ہے تحریک انصاف کے لیے. وہ کل عمران خان سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور آپس کے اندر کوئی وے آؤٹ نکالیں گے جو اس وقت بغیر ریاستی ادارے مل کر پاکستان کی عوام کو کچل رہے ہیں، پاکستان کی اکثریتی جماعت کا سائز چھوٹا کر رہے ہیں اور ایم پی ایز، ایم این ایز، ٹکٹ ہولڈرز پریس کانفرنسوں کے ذریعے توڑا جا رہا ہے. تو یہ پہلے رہنما ہے شاہ محمود قریشی جو نہیں ٹوٹے. یہ کہنا کہ جناب وہ خود کوئی پلان تیار ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بددیانتی ہوگی جب تک ثبوت نہ ہو. اب اڈیالہ جیل سے ان کی رہائی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے کارکنان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں اور پی ٹی آئی کا جھنڈا پکڑے ہوں. قید تنہائی میں مجھے ہمت اور حوصلہ ملا ہے. کارکنوں سے کہتا ہوں آزمائش ہے، گزر جائے گی. ڈی سی راولپنڈی کے کہنے پر 3 MPO آر کے تحت میری دوبارہ گرفتاری ہوئی. قید میں ہوتے ہوئے میں کیسے نقص امن کا جو ہے وہ مظاہرہ کر سکتا تھا یا اس کے اندر ہو سکتا تھا، لیکن لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے رہائی کا حکم دیا ہے اور اب میں رہا ہوں. اور کل چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے میں ملاقات کروں گا اور اگلا جو معاملات ہیں وہ ہم طے کریں گے. میں تحریک انصاف کا حصہ ہوں، میں نہیں ٹوٹا، میں کھڑا ہوں. آپ ہمت سے کام لیجئے، انشاءاللہ تحریک انصاف جو ہے وہ کامیابی کی طرف بڑھے گی اور اگلی حکمت عملی کا اعلان جو ہے وہ ہم ظاہر ہے وہ کریں گے. پی ٹی آئی کے چیئرمین وہ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. باقی وکلاء برادری بڑی تعداد میں زمان پارک پہنچ رہی ہے. دوسری طرف بھی اس وقت رولے پڑے ہوئے ہیں. اگلی ویڈیوز کے اندر ڈسکس کریں گے. اجازت دیجیے گا.